ایک سوال، لاک ڈاؤن میں عید امسال کیسے منائی جائے؟ چونکہ عید منانے کے لیے تو شہر کے باہر عیدگاہ میں تمام مسلمانوں کا بڑا اجتماع ہوتا ہے، اور یہ مسلمانوں کا اپنے اپنے شہروں میں قصبوں میں سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے عید کی شکل میں۔ وہ امسال ممکن نہیں، کیونکہ چند افراد کا جب اجتماع منع ہے، اور مسجدوں میں بھی منع ہے کہ 4-5 آدمی سے زیادہ مسجد میں بھی جمعہ جماعت نہیں کر سکتے، تو ایسی صورت میں عید منانے کی شکل کیا ہوگی؟ دیکھیے، عید یہ جمعہ کی طرح ہوتی ہے۔ جمعہ کو ہفتے کی عید بولتے ہیں، اور یہ سالانہ عید ہوتی ہے۔ عید اور بقرعید، اللہ نے دو خوشی کے موقع رکھے ہیں، دو تہوار کہہ لیں۔ حالانکہ دوسرے قوموں میں جس طرح تہوار ہوتے ہیں، اس طرح تو عید کا تہوار نہیں ہوتا، بلکہ عید ہو یا بقرعید، یہ دونوں اللہ رب العزت کی طرف سے کسی نہ کسی بڑی عبادت کے انجام دینے پر، اور اس کو بحسن خوبی اختتام پر، اس کے شکرانے میں اللہ تعالی ہمیں یہ دو عبادتیں دیتے ہیں جو شکرانے کے طور پر ادا کرنی ہوتی ہیں۔ جب ہمارے 30 روزے پورے ہو رہے ہوتے ہیں، یا 29 روزے پر مہینہ پورا ہو رہا ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت ہمیں شکرانے کے طور پر عید الفطر عطا فرماتے ہیں۔ جب ہمارا حج ہو رہا ہوتا ہے، تو اللہ شکرانے کے طور پر عید الاضحیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو عید الفطر ہم کیسے منائیں؟ اس میں عید الفطر کی جتنی بھی چیزیں ہیں، یعنی عید الفطر میں جو بھی سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، اور جو واجب عمل ہیں، ان میں سے جو ایک اہم عمل ہے عید کی نماز کا، صرف یہ مسئلہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے پریشان کن ہے، اور اس کا حل بھی ہے۔ شریعت میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کا حل نہ ہو، تو لاک ڈاؤن میں عید کی نماز کے مسئلے کا بھی حل ہے۔ دیکھیے، عید کے لین سے جو چیزیں ہیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب عید کا چاند نظر آ جائے، تو اس رات کو شب قدر کی طرح اہتمام کے ساتھ دعاؤں میں، تلاوت، تسبیح، عبادت میں گزارنا چاہیے۔ ظاہر لاک ڈاؤن اس میں معنی نہیں ہے، ہر انسان اس طرح گزار سکتا ہے۔ پھر عید کے دن اپنے کپڑوں میں سے عمدہ کپڑے پہنیں۔ کوئی نیا کپڑا پہننا ضروری نہیں ہے، امسال چونکہ حالات بھی ایسے کچھ ہیں کہ ہم خریداری بھی اپنے پاکٹ خالی ہونے کی وجہ سے، یا غریبوں کا خیال رکھنے کی وجہ سے ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو ہم اپنے پرانے کپڑوں میں، پرانے جو ہے جوتے چپل میں، پرانے ہی لباس میں، لیکن جو اپنے لباسوں میں سے جو عمدہ ہو اس کو پہنیں۔ یہ بھی سنت ہے۔ خوشبو لگائیں، ناخن کاٹیں، بال صاف کریں، اور اپنی جائز زیب و زینت کو اختیار کریں اپنے گھر میں رہتے ہوئے۔ اور عید کے دن زائد سے زائد تکبیر تشریق جو عید الاضحیٰ میں زور سے پڑھی جاتی ہے، عید الفطر میں اسے آہستہ پڑھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کو خوب کثرت سے پڑھیں۔ اب رہا مسئلہ کہ عید کے دن جو نماز پڑھی جاتی ہے دو گانا شکرانے کے طور پر، وہ کیسے پڑھیں؟ اس کے لیے البتہ وہی شرائط ہیں جو جمعہ کے شرائط ہوتے ہیں۔ جہاں جمعہ نہیں پڑھا جا سکتا، جو قصبہ نہیں ہے، بڑا دیہات نہیں ہے، اور شہر نہیں ہے، تو وہاں جو ہے عید کی نماز بھی نہیں پڑھی جاتی، چونکہ وہاں جمعہ بھی نہیں ہوتا۔ جہاں جمعہ ہو سکتا ہے، وہاں عید کی نماز بھی ہو سکتی ہے۔ جو شرط جمعہ کے لیے ہے کہ کم از کم امام کے علاوہ 3 آدمی ہوں، سب ملا کر 4 آدمی کم از کم ہوں، تو یہی عید کی شکل ہوگی۔ تو لہذا جس طرح ہم جمعہ پڑھا کرتے تھے، تو اپنے گھر میں جمعہ کے بجائے عید کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں۔ جمعہ بھی پڑھتے ہیں جیسے، ایسے عید پڑھ لیں۔ اور عید میں ایک سہولت اور ہے کہ اس میں خطبہ ضروری نہیں ہے۔ جمعہ کے لیے تو خطبہ جمعہ کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے، لیکن عید کے صحیح ہونے کے لیے 2 رکعت کے بعد جو خطبہ ہوتا ہے، وہ خطبہ دینا کوئی ضروری، یعنی فرض و واجب کا درجہ نہیں رکھتا، سنت ہے۔ بہت اچھا ہے کہ اگر ہم کسی کتاب سے دیکھ کر، موبائل سے دیکھ کر، یا کوئی جو ہے مختصر سا خطبہ یاد کر کے ہم جو ہے عید کے بعد پڑھ لیں، سن لیں، کوئی صاحب ادا کر لیں، عید کا خطبہ دے دیں۔ اور اگر نہیں ہو سکتا تو 2 رکعت نماز 4 لوگ مل کر کے شکرانے کی پڑھ لیں، وہ 2 رکعت نماز واجب ہوتی ہے۔ اور عید کی نماز کا طریقہ وہی ہوتا ہے جو ہر سال ہم پڑھا کرتے ہیں، کہ 2 رکعت نماز ہوتی ہے، 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں۔ پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیریں، دوسری رکعت میں 3 زائد تکبیریں۔ پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیریں سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، یعنی نیت باندھی، ثنا پڑھی،
اور اس کے بعد جو ہے سورہ فاتحہ سے پہلے 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جیسے امام کہیں گے ایسے ہی باقی مقتدی کہیں گے. اور 3 زائد تکبیریں جو ہے دوسری رکعت میں جو ہوتی ہیں وہ رکوع سے پہلے ہوتی ہیں. قرات کے بعد جب رکوع میں جانے لگتے ہیں تو رکوع میں جانے سے پہلے 3 مرتبہ پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہیں گے، اور چوتھی مرتبہ بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جائیں گے. یہ 2 تکبیریں 3 تکبیریں دونوں رکعتوں میں، بس زائد عمل ہوتا ہے، باقی 2 رکعت پوری کر لی جاتی ہیں. تو اس طریقے پر ہم جو ہے عید کی نماز بھی اپنے گھروں میں پڑھ سکتے ہیں. لہذا لاک ڈاؤن میں عید کیسے منائیں کا جو مسئلہ ہے وہ اتنا کوئی پریشان کن نہیں ہونا چاہیے. بس یہ ہے کہ ہم ایک اجتماعیت کی جو شکل تھی اور جو ایک بڑے مجمع کے ساتھ عیدگاہ ادا جانا، حتیٰ کہ جو ہے ان دنوں میں عیدگاہ کے دن عید الفطر کی نماز مسجدوں میں پڑھنا بھی مکروہ تھا معذوروں کے علاوہ، لیکن ہم اب معذور ہو گئے ہیں. معذوروں کو اجازت تھی کہ وہ عیدگاہ میں نہ جائیں، اپنے گھر جو ہے مسجدوں میں پڑھ لیں. اب جو ہے ہم ایسے معذور ہو گئے ہیں کہ مسجدوں میں بھی نہیں جا سکتے تو گھروں میں پڑھ لیں. تو ہم بھی معذوروں والی نماز پڑھیں گے. اور بالفرض اگر کوئی ایسی شکل بن جائے کہ کوئی امام میسر نہیں ہے، کسی کو عید کی نماز پڑھانا نہیں آتا ہے اور ہم گھر میں ہیں، کہیں جانا مشکل ہے، تو اب ہم عید کی نماز کا کیا کریں؟ تو عید کی نماز کا جو بدل ہے وہ یہ ہے کہ ہم پھر اکیلے ہی جو ہے چاشت کے وقت میں، یعنی جس وقت جو ہے چاشت کی نماز پڑھی جاتی ہے مثلا 11 بجے سے پہلے ہم 4 رکعت نماز یا کم از کم 2 رکعت نماز چاشت کی نیت سے پڑھ لیں. یہ عید کی نماز کا بدل ہو جائے گا. یعنی بطور مستحب کے ایسا کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں عید کی نماز نہیں میسر ہو سکی، ہم کیا کریں؟ تو پھر اس کے لیے ہمیں چاشت کی نماز 4 رکعت یا 2 ہی رکعت پڑھ لینا چاہیے. ویسے 4 رکعت پڑھنا افضل ہے. تو یہ عید کی نماز کا بدل بن جائے گا. تو یہ جو لوگ عید نہ پڑھ سکیں ان کے لیے یہ چاشت کی نماز ہوگی. اور عید کا جو وقت ہے وہ عید کا وقت اشراق کے وقت سے شروع ہوتا ہے اور زوال سے پہلے تک رہتا ہے. لہذا اگر پہلے دن عید نہیں جو ہے زوال کے وقت سے پہلے عید کی نماز ادا کر لینی چاہیے. یعنی ہم آج کل کے اعتبار سے مثلا جو ہے 6 بجے کے بعد اور جو ہے کسی بھی وقت اس کو ہم پڑھ لیں 11 بجے سے پہلے. اور یہ عید کی جو نماز ہے اس میں نہ اذان ہوتی ہے نہ اقامت ہوتی ہے. یعنی جمعے کی طریقے سے نہیں ہے کہ جمعہ میں اذان بھی ہے اقامت بھی ہے اور خطبے کی اذان ہوتی ہے. یہاں پر ایسا نہیں ہوتا ہے. اس میں بس عید کی نماز شروع کرنے کے لیے امام صاحب کھڑے ہو جائیں گے اور لوگ کھڑے ہو جائیں گے. عید کا طریقہ دہرا دے امام صاحب تو اچھا ہے تاکہ لوگوں کو یاد دانی ہو جائے. اور اس طریقے سے بغیر اذان کے بغیر اقامت کے عید کی نماز ڈائریکٹ جو ہے 2 رکعت نماز شکرانے کے طور پر پڑھی جاتی ہے. اللہ کا شکر ادا کریں اس میں. اور عید کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی خوشخبری ہوتی ہے. فرشتوں کو اللہ گواہ بناتا ہے کہ ہمارے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے روزے رکھ کر کے عید کی نماز پڑھی کہ اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ. یعنی اب اپنے بخشے بخشائے اپنے کاموں میں لگ جاؤ. تو اس طریقے پر انشاءاللہ ہم اللہ سے خوب دعا مانگیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ یہ وبا و بلا بھی دور فرمائے اور ہمیں پھر سے معمولاتی زندگی ہماری بحال ہو جائے. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ سب کو عید میسر فرمائے.